السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب، اور اس وقت آپ کو مومن لیے چلیں گے. وہاں پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب شروع کر دیں گے. مناظر اس وقت آپ کے سامنے گئے. بلاول بھٹو زرداری مومن پہنچ چکے ہیں اور اب وہ پنڈال میں ہیں اور اس وقت ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت مومن پہنچ چکے ہیں اور جلسہ گاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو تتلی جگنو چاند ستارے بھٹو ہیں، جتنے ہیں کردار ہمارے بھٹو ہیں. سب سے آگے ہو یا سب سے پیچھے ہو، جس ترتیب میں ہم ہیں سارے بھٹو ہیں. دکھ کے موسم میں یا سکھ کے عالم میں ہم نے جتنے نام پکارے سارے بھٹو ہیں. دار پہ جو خوشبو ہے ایک لہو کی ہے، سولی سے جو پھول اتارے بھٹو ہیں. آج اگر دو چار قدم تم آگے ہو، آج اگر دو چار قدم تم آگے ہو، یہ مت سمجھو تم سے ہارے بھٹو ہیں. ایک دن مٹی سونا بن کر چمکے گی، ہم نے اس مٹی پر وارے بھٹو ہیں. سچ مچ میں وہ تارے توڑ کر لائے تھے، اس لیے تو آنکھ کے تارے بھٹو ہیں. اس قامت پر ایک دنیا قربان ہوئی، یہ مت کہنا صرف تمہارے بھٹو ہیں. ایک طرف یلغار یزیدی ٹولے کی، ایک قلم بردار ہمارے بھٹو ہیں. جان تو آنی جانی ہے پر یاد رہے، جان تو آنی جانی ہے پر یاد رہے، ہم کو اپنی جان سے پیارے بھٹو ہیں. ہم کو اپنی جان سے پیارے بھٹو ہیں. میرے ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی کے باوجود صرف 2 دن کی نوٹس پہ آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا پارٹی کنونشن کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی کل بھی پشاور میں ہمارا بلیک ڈے کے مطابق پارٹی کنونشن ہوگا، اور پھر 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ضیاء خان اور ساتھ وزیرستان کے بارڈر پہ ایک اور پارٹی کنونشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ایک دن بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیر اور باجوڑ کے بارڈر پہ بھی پارٹی کنونشن رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ وفا کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ جدوجہد کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ قربانیوں کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ شہیدوں کا رشتہ ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو قبائلی علاقوں سے لے کے پورے پختونخوا کے عوام نے شہید بھٹو کے آواز پر لبیک کہا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی پرچم تھامی تو آپ سب نے مل کر 30 سال جدوجہد کی، اور آپ کی بہن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے. 2 آمروں سے ٹکرائیں،
دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاریں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ہزاروں کارکنوں کی قربانی کی وجہ سے ہمیں جمہوریت ملی، انسانی حقوق ملے، معاشی حقوق ملے، وسائل کے مالکی ملی، اور آپ کا صوبہ کو اپنا شناخت ملا. یہ سارے کے سارے حقوق، یہ سارے کے سارے حقوق ہم نے لڑ کے لیے ہیں، جانیں دے کر چھینے ہیں. اور اب نیا پاکستان کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، انصاف کے نام پہ آپ کے سارے حقوق مارے جا رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں. آپ کے جمہوری حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں، آپ کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. صدر زرداری نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پختونخوا کو نہ صرف شناخت دی، حقوق دیے، وسائل کی مالکی دی، مگر تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ پختونخوا اور خیبر اور قبائلی علاقوں کے لیے رکھا گیا. اور یہ صرف صدر زرداری کے دور کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارا ٹرم کے لیے نہیں تھا. NFC ایوارڈ میں اضافہ کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے زیادہ پیسہ رکھا گیا. اور قبائلی علاقوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ صدر زرداری کے دور میں دیا گیا. 5 سال میں صدر زرداری کے دور میں قبائلی علاقوں کا بجٹ میں 500% کا اضافہ کر دیا گیا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی، جس کے ذریعے ہم پورا خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچا رہے ہیں. ہم نے انقلابی سی پیک منصوبہ شروع کیا. صدر زرداری نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اگر یہ منصوبہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو ہمارا ارادہ تھا کہ پنجاب اور سندھ کے بجائے سی پیک پختونخوا سے گزرتا، قبائلی علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچتا. آپ کو بتائیں کہ محمد بلاول بھٹو اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رشتہ عوام سے دلوں کا رشتہ ہے. نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، یہ بھی کسی اور پارٹی کی حکومت نے نہ کبھی کی نہ کبھی کر سکتی ہے. ہم نے فوجی تنخواہوں میں سپاہیوں کی 5% اضافہ کیا. یہ نہ کسی اور جماعت کی حکومت نے کی ہے، نہ کسی فوجی عامل کی حکومت نے کی ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حقائق. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں معیشت کو کھڑا کر دیا. پورے صوبے میں کاروبار ہو، صنعتیں ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنا کر غریب عوام تک فائدہ پہنچایا.
مقامی زراعت کو، مقامی فصل کو سپورٹ کر کے عام آدمی تک فائدہ پہنچایا، یہاں کے نوجوانوں کو پورا ملک میں روزگار دلوایا، اگر یہاں نہیں دے سکا تو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کی۔ یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ نوکری دینا کا احتساب کیس بنا تھا، مگر تب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا۔ آج بھی پورا پختونخوا میں، پورا پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھر کے مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ نہ صرف پختونخوا میں مگر قبائلی علاقے میں ہر تحصیل میں اگر آپ کو ترقیاتی کام نظر آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا کارنامہ ہے۔ اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کو بنا ہوا ہے، اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنا ہوا ہے، اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو کا دیا ہوا کالج ہے، اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو کو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے، اگر پارا چنار میں پہلے خاتون ڈگریز کالج بنی تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی، اگر پارا چنار میں ایئرپورٹ ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے صوبے میں مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کی ہر ڈویژن میں دل کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کے ہر ڈویژن میں کڈنی کے علاج کے لیے، لیور کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھلے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں نئی یونیورسٹیز بنے ہیں؟ سنا ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام مٹاتے ہیں، کسی دوسرا یونیورسٹی سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام بتاتے ہیں، مگر اپنا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کا دوگلا نظام دیکھو، ان کا منافقت دیکھو، ان کا ایک نہیں 2 نیا پاکستان دیکھو، جس میں غریب کی جھوپڑی حرام ہے مگر بنی گالا کی انکروچمنٹ حلال ہے، جہاں پشاور کا میٹرو بس تو حرام ہے، لاہور کا میٹرو بس حرام ہے مگر پشاور کا نامکمل مہنگا ترین میٹرو بس حلال ہے۔ یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ نواز شریف کا آف شور کمپنی تو حرام ہے مگر لادلا کا آف شور کمپنی حلال ہے۔ الطاف حسین کا MQM کا حرام ہے لیکن لادلا کا فورن فنڈنگ حلال ہے۔
صدر زرداری کے دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حرام ہے، مگر لادلا کے امیر ترین دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حلال ہے۔ رانا سنالا کا منشیات حرام ہے، مگر ہمارا وزیر اعظم کے منشیات تو حلال ہے۔ اور اب وفاق میں آ کر آپ کے وسائل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ عوام دشمن بجٹ اٹھا کر دیکھ لو، اس میں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے صوبوں دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ پختونخوا کو، سندھ کو اور پنجاب کو بھی اپنا حصہ سے کم پیسہ مل رہا ہے۔ پختونخوا کو 40 ارب روپیہ کم مل رہا ہے، 40 ارب روپیہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ 40 ارب روپیہ سے ہم پختونخوا میں، ہم قبائلی علاقوں میں کتنے نئے اسکولز بنا سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں کتنے نئے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے ہمارے بے روزگار قبائل کے نوجوان کو کتنا روزگار فراہم کر سکتے تھے؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا خون پسینہ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا کمایا ہوا پیسہ ہے۔ یہ کسی اسلام آباد کی کلپشلی کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا اور کیسے خرچ ہوگا۔ اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ان کا 3% کا کہانی سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں 3% فاتح کو نہیں دینے دے رہے ہیں۔ اگر صدر زرداری کے دور میں ہم نے فاتح قبائلی علاقوں کا بجٹ 500% بڑھایا ہے، تیرا 3% کا ہمارا کیا اعتراض ہوگا؟ ہم نے 500% بڑھایا تھا، اب 1000% بڑھا کے دکھا دے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بھٹو کے دور سے لے کے ہمارے آخری دور تک سب سے زیادہ پیسہ فاتح کو دیا، سب سے زیادہ وسائل فاتح کو دیا، سب سے زیادہ حقوق فاتح کو دیا، ہم اب کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، بلوچستان بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا ہمارا قبائلی علاقوں پسماندہ ہے۔ ہمارا قبائل کے بچے اتنے ہی غریب ہیں جتنے ہمارے تھر کے بچے غریب ہیں۔ ہم کیسے ایک غریب کے منہ سے نوالا چھین کر کسی اور کو دے دیں؟ جب فاتح کا مرجر پختونخوا کے ساتھ بھٹو کا وعدہ تھا، پی بی نے 30 سال جدوجہد کی، صدر زرداری نے پہلا قدم اٹھایا، ایف سی آر میں ترمیم لے آئے، پارٹی الیکشنز کروایا، 500% سے بجٹ بڑھایا، تو ہمارے پاس بھی طریقہ کار ہے فاتح کا فنڈنگ کروانے کے لیے۔ اب جو نیا NFC ایوارڈ ہے اس میں نہ صرف پاپولیشن کا انڈیکیٹر ہے مگر پاسماندگی کا بھی انڈیکیٹر ہے، غربت کا بھی انڈیکیٹر ہے، اور جب قبائلی علاقے مرج ہو جائیں گے تو پختونخوا کا پاپولیشن بڑھے گا، پختونخوا کے پاسماندگی کے انڈیکیٹرز بڑھیں گے، پختونخوا کے غربت کے انڈیکیٹرز بڑھیں گے، اور اس کے مطابق آپ کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا، آپ کا حق بنے گا۔ جبکہ 70 سال سے وفاق فاتح کو پیسہ دے رہا، 70 سال سے وفاق فاتح کو پیسہ دے رہا ہے، غیر جمہوری طریقے سے پیسہ دیتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹس کے تھرو پیسہ دیتا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے کہ اب آپ کو وہ پیسہ عوام کو دینا پڑے گا، عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں،
کہ صدر زرداری کے دور میں ہم نے 500% فتح کا قبائلی علاقوں کا بجٹ بھرا دیا. اگر خان آپ سے سچا ہے, اگر نیازی آپ سے سچا ہے, تو اس کو بھی 1000% قبائلی علاقوں کا بجٹ بھرانا چاہیے. انہوں نے تو تعلیم کی بجٹ میں کٹوتی کی, صحت کی بجٹ میں کٹوتی کی, ترقیاتی منصوبے کے بجٹ میں بھی کٹوتی کی, اور یہ دھاندلی زدہ حکومت نے دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا ہے. آپ کے صوبے سے تعلق رکھنے والے 2 MNAs علی وزیر صاحب اور محسن داور صاحب, ان کو بجٹ میں آنے نہیں دیا. میں بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ یہ دھاندلی ہوگی. آپ کیسے بجٹ پاس کروا رہے ہو جب نارتھ وزیرستان کے عوام, ساؤتھ وزیرستان کے عوام اپنا ووٹ نہیں دے سکتے ہیں, اپنے عوام کے مسئلے نہیں ڈال سکتے ہیں. یہ دھاندلی ہوگا. مگر انہوں نے اس کے باوجود دھاندلی کر کے یہ بجٹ کو پاس کروایا. آپ کے نمائندے کو, قبائلی علاقے کے MNAs کو آنے نہیں دیا. گنتی کے بغیر وائس ووٹ پہ آخری بجٹ کو پاس کروایا. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, میرے میڈیا کو دوست کو نہیں پتا کہ اس کے حق میں کتنے ووٹس تھے, اس کے خلاف میں کتنے ووٹس تھے. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم نے اپنا ہی بجٹ کے آخری ووٹ پر ووٹ تک نہیں دیا. یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اور یہ عوام دشمن بجٹ سے آپ کا خون چوس رہے ہیں. کھانے پینے کے اشیاء مہنگی کر دی, سب کچھ مہنگی کر دی, سبزی مہنگی کر دی, پیٹرول مہنگی کر دی, ڈیزل مہنگا کر دیا, گیس مہنگی کر دی, چینی مہنگی کر دی, روٹی مہنگی کر دی. اب ایسا پوزیشن آ گیا ہے, ہم اس حالات میں پہنچ گیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے, جینا مہنگا ہے, مگر خون سستا ہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ مہنگائی کی سونامی میں عوام کو ڈبا دیا ہے. ٹیکسز کے طوفان میں عوام کو بہا دیا ہے. بے روزگاری کی دلدل میں آپ کو دھکیل دیا ہے. یا پختونخوا میں 10,000, اگر آپ 10,000 سے لے کر 20,000 کما رہے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس لگے گا. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہوں گے, جواب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا, منی ٹریل دکھانا پڑے گا. آپ ذرا سوچیں اس مزدور کا, اس غریب مزدور کا, جس کی پوری زندگی کی محنت سے, خون پسینے کی محنت کو جوڑ کے بڑے مشکل سے 5 لاکھ اکٹھا کرتا ہے, 5 لاکھ کا سیونگز کرتا ہے. اپنی بیٹی کے لیے, اپنے حج عمرہ کے لیے, اپنے بھراپا کے لیے, ابھی اس کو دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسا آیا, کب آیا. اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو جیل جانا پڑے گا. یہ تو ظلم کا انتہا ہے. انہوں نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا. دوائیوں پہ ٹیکسز, کپڑے پہ ٹیکسز, کھانے پہ ٹیکسز, چینے پہ ٹیکسز, دودھ پہ ٹیکسز, گھی پہ ٹیکسز, گیس, پیٹرول, الیکٹریسٹی پہ ٹیکسز, پانی پہ ٹیکسز, ہر چیز پہ ٹیکسز. یہ تو عوام دشمن بجٹ ہے. یہ پختونخوا دشمن بجٹ ہے, یہ قبائل دشمن بجٹ ہے, یہ ملک دشمن بجٹ ہے. یہ پاکستان کی نہیں, PTIMF کی بجٹ ہے, جس نے خود کہا تھا کہ وہ IMF, جس نے خود کہا تھا
کہ وہ خود کشی کر دے گا مگر IMF نہیں جائے گا. اس نے تو لے لیا یو ٹرن. لیکن ہمارا ملک کی معاشی خود مختاری پر سودا بازی کر رہا ہے. IMF کے سارے سخت شرائط کے سامنے جھک گیا ہے. ہمارا پورا ملک کا معاشی خودکشی کر رہا ہے, ہم کا معاشی قتل کر رہا ہے. کم از کم اجرت میں اضافہ نہ کر کے مزدوروں کا معاشی قتل کر رہا ہے. سبسڈیز چھین کے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. مہنگائی کی سونامی کھڑا کر کے محنت کشوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل کر رہا ہے. روزگار نہ دے کے میرے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے. ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر کے ہمارے چھوٹے تاجر کا معاشی قتل کر رہے ہیں. ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی تبدیلی؟ یہ تبدیلی، یہ نیا پاکستان عوام کے لیے آزاد بنا ہوا ہے. نہ صرف آپ کے معاشی قتل کرنا ہے مگر آپ کے صوبوں کے حقوق مان رہے ہیں. آپ کے صوبوں کے وسائل کے مالکی چھیننا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو یہ عوام دشمن بجٹ قبول ہے؟ کیا پختونخوا دشمن بجٹ قبول ہے؟ آپ اپنے صوبائی خود مختاری جوتا کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ ان کو آپ کے حقوق چھیننے دیں گے؟ آپ کے وسائل کی مالکی چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ آپ نہیں، آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے گا. میں نکلا ہوں اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف. میں نکلا ہوں تبدیلی سرکار کے خلاف اور انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک ہمارا جمہوری حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، تب تک آپ کا معاشی حقوق محفوظ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہ جمہوریت، یہ 1973 کی آئین، یہ 18ویں ترمیم، ہمارا اسلامی وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی اپنی جس آئین میں، جس قانون میں میرے کارکن کے خون پسینے آنسو شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بجٹ کو دھاندلی کر کے پاس کروایا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عوام دشمن بجٹ اس طرح سے پاس کرایا گیا. یہ بھی کہا کہ مہنگائی کا سونامی آ چکا ہے اور عوام کو ڈبا دیا گیا ہے. سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہے، صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، 1 یونٹ قائم کرنا چاہتا ہے. نامنظور. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ 2018 میں بھی ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں رکھ سکتے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کروا سکتے. ملک بھر میں بندوق کے زور پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر پھینکا گیا. RTS کے بہانے پہ 3
लेकिन 4 दिन तक रिजल्ट्स रोका गया। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। खान तो इमरान तो सिर्फ चार इलाके का शोर मचाता था। वही फॉर्म 45 जिनको खान ने मशहूर करवाया इन 4 इलाकों के लिए 2000। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हर चीज़ पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है, और ये भी कहा कि हुकूमत सदारती निज़ाम कायम करना चाहती है और इलेक्शन में इस दफ़ा वाज़े धांधली देखने को मिली। आपको बताएं कि मोहम्मद में इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब जारी है और साथ साथ ये भी कहा कि हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। हमारे इदारे को बिला वजह मुतनाज़ा किया है। आज भी कबायली इलाकों में इलेक्शंस हो रहे हैं, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। अगर जिया और हक ने फौज को पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं भेजा, अगर मुशर्रफ ने फौज को पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं भेजा, अगर 2018 इलेक्शन और 2013 के इलेक्शन रूस में थी, तब भी हमने फौज को पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर खड़ा नहीं किया, तो इमरान के लिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूं कि इमरान के लिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे इदारे को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? ये मेरे इदारे हैं, आप इनको मुतनाज़ा ना बनाएं अपना सियासत के लिए। ये किस किस्म का शफाफ इलेक्शन, किस किस्म का साफ और शफाफ इलेक्शन है कि कबायली इलाकों में इलेक्शंस हो रहे हैं और सेक्शन 144 इन्होंने नाफिज कर दिया। कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है सेक्शन 144 के तहत? और वो भी जब सिर्फ पीटीआई को इजाजत है, सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदों को इजाजत है कि वो इलेक्शन करे, और सेक्शन 144 के नाम पे बाकी सब कैंडिडेट्स को, ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स का हरासा किया जाता है। ये क्यों डरते हैं साफ शफाफ इलेक्शन से? नियाजी क्यों डरता है साफ शफाफ इलेक्शन से? मैं पूछता हूं कि सेक्शन 144 के मुताबिक वो जो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें बनने हैं, क्या वो भी गैर कानूनी होगा? क्या जैसे आज सेक्शन 144 सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, वैसे ही इलेक्शन डे पे भी सेक्शन 144 सिर्फ ऑपोजिशन के लिए होगा? उन कतारों में अब सिर्फ पीटीआई की वोटर्स को इजाजत देंगे? ये किस किस्म के शफाफ इलेक्शंस हैं? इलेक्शन कमीशन जागो! आप कितने इलेक्शंस इमरान के लिए रिग होने देंगे? ये बाय इलेक्शन साबित कर देगा, ये बाय इलेक्शन साबित कर देगा। इलेक्शन कमीशन अब अपना किरदार अदा करे, आप अपना इंडिपेंडेंट किरदार अदा करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये बाय इलेक्शन साबित कर देगा कि क्या हमारे पास इलेक्शन कमीशन है या हमारे यहाँ सिलेक्शन कमीशन है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की आजादी है? ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, ना सियासत आजाद। ये किस किस्म की आजादी है, ये किस किस्म की जमहूरियत है कि हमारा मीडिया सेंसर्ड है? ये हमारा मीडिया जो आपके सामने यहाँ खड़ा है सब कुछ नहीं दिखा सकता, सेंसर्ड है। ये आमिरियत में होता है, जमहूरियत में नहीं। ये किस किस्म का जमहूरियत है, ये किस किस्म का आजादी है कि आपके चैनल्स पे दहशतगर्दों का गुफ्तगू तो चल सकता है, बघोरा, गद्दार, फौजी, आमिर का इंटरव्यू, रॉ के एजेंट का मोशन इंटरव्यू चल सकता है, भारत का IAF इंडियन एयरफोर्स का पायलट का इंटरव्यू चल सकता है, मगर मेरे कबाइल के नौजवान के इंटरव्यू नहीं चल सकता। मेरा मुल्क का वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू नहीं चल सकता। मेरा मुल्क का साबिक सदर का इंटरव्यू
بلاول بھٹو اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ ملک میں کس قسم کی جمہوریت ہے، ہر چیز کو سینسر کیا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کا آپ انٹرویو چلا سکتے ہیں تو سابق وزیر اعظم اور سابق صدر کا انٹرویو کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ کو بتائیں کہ مومن میں اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آزادی ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ قبائلی علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک، قبائلی علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک ہمارے شہری، ہمارے ہزاروں شہری لاپتہ ہے، ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم ان کو پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارے عام شہری سے لے کے ہمارا قائدین تک قتل ہو سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں مگر قاتل پکڑا نہیں جاتا۔ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ میرے قبائل کے عوام کے CNIC راتوں رات بند کیا جا سکتا ہے، باقی ملک میں سیل فون سروس، انٹرنیٹ سروس، 3G 4G سب کچھ چل سکتا ہے مگر میرا قبائل میں نہیں چل سکتا۔ بجلی قبائلی علاقوں میں بنتا ہے مگر ان کو نہیں مل سکتا، جیسے بلوچستان اور سندھ سے گیس آتا ہے مگر ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا۔ یہ کس قسم کا آزادی ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت؟ کیا یہ وہ آزاد پاکستان ہے جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا یہ وہ جمہوری نظام ہے؟ یہ وہ جمہوری نظام ہے جس کے لیے